السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بچوں میں سانس کی الرجی، دمہ اور دائمی نزلہ زکام کے بارے میں۔ یہ کیا وجوہات ہیں اس کی، کون کون سے فیکٹر اس میں زیادہ رول پلے کرتے ہیں اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، اور آخر میں اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں۔ تو بچوں میں جو سانس کی الرجی کا مسئلہ ہے یہ ملٹی فیکٹوریل ہے۔ ملٹی فیکٹوریل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے یہ سانس کا مسئلہ جنیاتی مواد میں ہوتا ہے کسی کے، کچھ جو ہے ماحول اس کو ٹریگر کرتا ہے، اور دونوں یہ فیکٹرز جو مل کے کسی بھی بچے میں الرجی یا دمے کا مسئلہ کر سکتے ہیں۔ تو سانس کی الرجی یا دمے کا مسئلہ بھی انہی وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی آلریڈی بندہ جو جس میں الرجی ہونی ہوتی ہے وہ کسی ایسی چیز کا سامنا کرتا ہے جیسے پولن ہے، ڈسٹ ہے، یا ایسی چیز جس سے اس کو الرجی اس کے جنیاتی مواد میں ہو سکتی ہے، اس کا سامنا کرتا ہے، تو یہ الرجی اس کو ہوتی ہے۔ اور پھر اس کا افیکٹ کیا آتا ہے؟ اس کا افیکٹ یہ آتا ہے کہ جو سانس کی نالیاں یعنی ہمارے پھیپھڑے کے اندر جو نالیاں ہیں ان میں سے ایک تو جو سیکریشنز ہیں وہ زیادہ پیدا ہوتی ہیں، دوسرا جو ہے ان کا جو سراخ ہے وہ تھوڑا کلوز ہوتا ہے، اور اس وجہ سے دمے کا اٹیک یا دمہ ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سیکریشنز کو نکالنے کے لیے کھانسی اور نالیوں کے بند ہونے کی وجہ سے سانس میں تنگی ہوتی ہے۔ تو ایسا جب بار بار ہوتا ہے تو پھر جو نالیاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ذرا سی الرجی کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بندش کا شکار ہوتی ہیں۔ تو اس سے متعلقہ جو ہے ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جو اس سے متعلقہ ہمارے ذہن کے اندر کچھ آپ کہہ لیں کہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنا ہے۔ تو جب بھی کسی بچے میں کوئی دمہ یا الرجی کا مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ اس کی جو کھانے والی چیزیں ہیں نا وہ سب سے پہلے بند کی جاتی ہیں، کہ دہی نہیں دینا، چاول نہیں دینا، انڈا نہیں دینا، اسی طرح گوشت وغیرہ کا بھی بعض دفعہ استعمال بند کر دیا جاتا ہے، یہ کہہ کر کے اس کو جو ہے الرجی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کھانے والی چیزوں سے جو الرجی کے فیکٹر ہے وہ سب سے اینڈ پہ ہے۔ تو ہوتا کیا ہے اس سے بچہ کمزور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے جو مین 3 ٹریگر ہیں وہ اس میں سب سے جو ٹاپ پہ آتے ہیں وہ ڈسٹ یا الرجی والا ڈسٹ یا الرجی کرنے والی چیزیں ہیں جو ہوا میں اڑ سکتی ہے، جیسے کہ پولنز ہیں یا ڈسٹ ہے یا ڈسٹ مائٹس ہیں، اسی طرح جو ہے گندم کی کٹائی کے دوران جو ذرات اڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اڑنے والی چیزیں ہیں وہ الرجی کرتی ہیں۔ دوسری جو مین فیکٹر آتے ہیں سردیوں کے موسم میں خاص طور پہ وہ وائرل انفیکشنز ہیں، تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اینڈ پہ کسی بچے کو خدا نخواستہ جو ہے کھانے والی چیز سے الرجی ہو سکتی ہے، اس میں جو ہے یو کے اندر جیسے پینٹ کی وجہ سے بہت زیادہ الرجی پائی جاتی ہے، یا دوسرے ڈرائی فروٹس کی وجہ سے، لیکن پاکستان میں اس کی بھی ٹینڈنسی بہت کم ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے تو اس سے بچنے کا سب سے جو پہلا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ایسے بچوں کو جو ہے جب کٹائی کا موسم ہے تو پھر جو ہے گھروں کی کھڑکیاں بند رکھیں، آندھی کے دوران گھروں کی کھڑکیاں بند رکھیں، گھر پہ کارپیٹ کا استعمال نہ کریں، کیونکہ کارپیٹ کے اندر ڈسٹ ہوتی ہے، وہ جب بچہ کرال کرتا ہے یا بچے چلتے ہیں کھیلتے ہیں تو اس سے اڑتی ہے۔ اسی طرح بچے کو جو سوکھی گراس اور اس طرح کی ڈسٹ والی جگہ پہ زیادہ کھیلنے سے پرہیز کروائیں۔ اور اس کے علاوہ گھر میں پیٹس جیسے بلی ہے یا پھر بکریاں ہیں یا اس طرح کی چیزیں نہ رکھیں۔ اسی طرح گھر میں جو ہے لکڑی والے ایندھن کا استعمال کم سے کم کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے جو مطلب بہت زیادہ اسٹف ٹوائز ہوتے ہیں جیسے بیئر ہوتے ہیں اور دوسرے وول کے کپڑے ہوتے ہیں وہ رکھے جاتے ہیں بستر پہ، تو ان سے اوائڈ کیا جائے۔ تو سب سے پہلے یہ والے فیکٹر کم کیا جائے۔ دوسری چیز کیا، انفیکشن سے بچا جائے۔ انفیکشن سے کیسے بچا جائے کہ جب کبھی نزلہ زکام کا موسم پھیلا ہوتا ہے سردیوں کے اسٹارٹ میں اس وقت احتیاط کی جائے۔ اس کے علاوہ انفلوئنزا اور نمونیا کی ویکسینیشن لگوائی جائے۔ اینڈ پہ اگر کسی چیز کو اس کے کھانے سے واقعی ہی پرابلم ہوتا ہے تو وہ بند کی جائے۔ ادروائز جو ہے بچے کی خوراک میں سے بہت زیادہ چیزیں نکالنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، اس سے اس کی گروتھ اور زیادہ متاثر ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ٹریٹمنٹ سب سے پہلے یہی ہے کہ جو فیکٹرز ہیں ان کو اوائڈ کیا جائے جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ مینٹیننس کی میڈیسن ہوتی ہے جو آپ کے ڈاکٹر دے سکتے ہیں، اس میں اینٹی الرجک، اینٹی ہسٹامین یا مونٹیل پاسٹ، اور اسی طرح اگر کسی بچے کا زیادہ سویئر ہے تو انہیلڈ جو ہے میڈیسنس، جیسے کہ آپ کہہ لیں انہیلڈ کورٹیکوسٹیرائڈس جسے ہم کہتے ہیں، انہیلر کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ اگر جو ہے بچے کو یہ لگا دیا یا نیبولائزیشن ایک دفعہ کروا دی تو یہ پھر ساری زندگی کروانی پڑے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں انہیلرز یا اسی طرح نیبولائزیشن، یہ بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو خاص طور پہ انہیلر کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ تو انہیلر کے استعمال سے جو میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا کہ اگر بار بار ہونے سے جو چینجز ہوتی ہیں پھیپھڑوں کی نالیوں میں وہ نہیں ہوتی، اس سے کیا تھا کہ بیماری ایک خاص لیول پہ کنٹرول رہتی ہے، اور ختم تو نہیں ہوتی لیکن یہ کہ کنٹرول رہنے کی وجہ سے جو اس کے مسلسل چینجز آ رہی ہوتی ہیں،
پھیپھڑے کی نالیوں میں وہ نہیں آتی. تو اس لیے اس کا استعمال اگر کسی ڈاکٹر نے آپ کو سجیسٹ کیا تو خود سے بند نہ کریں. اسی طرح بعض دفعہ الرجی کی میڈیسن جو ہوتی ہے مہینہ 2 مہینے تک استعمال کرنی پڑ سکتی ہے, تو اس میں بھی جو ہے پیرنٹس اپنی مرضی سے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ان چیزوں سے کیا ہوگا کہ یہ بیماری کنٹرول رہے گی اور کم سے کم جو ہے اٹیک اس کے ہوں گے. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے وہ خود بھی سیکھتا جاتا ہے کہ کیسے میں نے چیزوں سے بچنا ہے. تو یہ ہے کہ کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہیں کہ جو یکدم جب اٹیک ہوتا ہے اس میں وہ بیسیکلی ایک ایمرجنسی کا ٹریٹمنٹ ہے, اس میں آپ نے لازمی جو ہے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے تاکہ وہ اس صورتحال میں اچھی نیبلائزیشن اور اگر ضرورت پڑے تو ٹیکے اور ساتھ میں دوائی دے. تو اس ساری ویڈیو کا بنانے کا مقصد ایک تو یہ بتانا تھا کہ یہ بیماری ہے کیا, اور سیکنڈ یہ کہ یہ جو کھانے پینے والی چیزوں پہ پابندی ہے یہ نہ بچے کی لگائی جائے. اور اگر کسی بچے کو اسٹیرائڈ یا نیلر یا اس طرح کی کوئی چیز ایڈوائز کی جاتی ہے تو اگر تو پراپر جو اس کو ایک چائلڈ اسپیشلسٹ یا ڈرمالوجی اسپیشلسٹ نے ایڈوائز کیا تو اس کو ہرگز اس سے بند نہ کریں. ہوتا یہ کہ بعض دفعہ اسٹارٹ میں وہ زیادہ ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ جیسے بیماری کنٹرول ہوتی ہے اس کا استعمال کم ہوتا جائے گا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پہ کلک کریں. تھینک یو.